बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। चिर चिर के साथ ही अलमारी खुली और फिर सोनाली की आवाज सुनाई दी। मुझे ये वाली अलमारी लेनी है। कितने की है? मेम साहब 12,000 की। अर्जुन ने हैरत से मैनेजर की तरफ देखा। ये तो बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं, दे दो, सोनाली ने झट से कहा तो अर्जुन की बाकी बात मुंह में ही रह गई। मगर सोनाली, इस अलमारी में ऐसी क्या बात है? इतनी महंगी, वो भी पुराने सामान में। बस मुझे यही लेनी है तो लेनी है, बस। अर्जुन बोला, यार मेरे आधे महीने की तनख्वाह है। और फिर हंसने लगा और फिर बोला, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हें पसंद है तो ले लेते हैं। अर्जुन और सोनाली की नई नई शादी हुई थी और अर्जुन की जॉब का ट्रांसफर होने पर वो दिल्ली जैसे शहर में शिफ्ट हुए थे। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता अपने घर को संवार रहे थे और अब इस सिलसिले में वो दोनों उस दुकान पर आए थे जिसका उनकी पड़ोसन माया ने जिक्र किया था कि वहां पर नए और पुराने सामान की खरीदो फरोख्त की जाती है। अलमारी की पेमेंट करने के बाद अर्जुन ऑफिस चला गया और सोनाली अपने घर की जानिब चल पड़ी। ये अलमारी जितनी खूबसूरत थी, उसके डिजाइन और नक्शो निगार इतने ही दीदा ज़ेब थे। अलमारी के एक दरवाजे पर एक बड़ा सा शीशा नस्ब था। देखने पर ऐसा महसूस होता कि कोई अनदेखी ताकत अपनी तरफ खींच रही हो। सोनाली के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो नहीं जानती थी कि वो अलमारी को नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मुसीबत को अपने घर लेकर जा रही है। बिल्डिंग के करीब पहुंचने पर सोनाली ने अर्जुन को फोन किया। अर्जुन, हमने डीलर को तो अपना विजिटिंग कार्ड नहीं दिया, वो अलमारी हमारे घर कैसे पहुंचाएगा? अर्जुन बोला, परेशानी की कोई बात नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियों के अरकान को ये लोग अच्छी तरह जानते हैं। फिर भी अगर उन्हें एड्रेस नहीं मालूम होगा तो मेरा फोन नंबर तो है उनके पास। सोनाली बिल्डिंग की सीढ़ियां चले जा रही थी और अर्जुन से बात किए जा रही थी। अर्जुन की बात सुनकर उसे खासी तसल्ली हुई। 2 दिन पहले बिल्डिंग की लिफ्ट खराब हो गई थी। उनका फ्लैट तीसरे फ्लोर पर था। फ्लैट के करीब पहुंचकर सोनाली को एक जोरदार झटका लगा जब उसने अलमारी को अपने फ्लैट के बाहर देखा। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, कहते हुए सोनाली ने मोबाइल ऑफ कर दिया और अलमारी को देखते हुए बड़बड़ाने लगी। ये हमसे पहले ही यहाँ पर, इसे कौन लाया? फिर बोली, शायद एक साथ पूरी पेमेंट करने पर वो लोग खुद ही छोड़ गए। चलो हमें क्या, अलमारी तो आ गई, अब इसे अंदर कैसे लेकर जाऊं? इतने में वहां से एक लड़का गुजरा तो वो कहने लगी, भैया जरा अलमारी अंदर पहुंचाने में मेरी मदद तो कीजिए। वो लड़का सोनाली को अलमारी की एक साइड पर धक्का लगाने लगा। दोनों के लाख जोर लगाने पर भी वो अलमारी टस से मस न हुई तो वो लड़का कहने लगा, मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना है। ये कहकर वो चला गया। सोनाली ने उसे आवाज भी दी मगर वो चला गया। मोबाइल की बेल बजने पर सोनाली ने आकर मोबाइल उठाया तो अर्जुन बोला, क्या हुआ, तुमने फोन क्यों काट दिया? अर्जुन, वो अलमारी कोई हमारे फ्लैट के बाहर रख गया है, अब समझ नहीं आ रही है कि उसे अंदर कैसे लेकर आऊं। अर्जुन बोला, तुम टेंशन ना लो, कुछ करते हैं। दोनों मियाँ बीवी में बहुत प्यार था और एक दूसरे का ख्याल भी रखते थे। तसल्ली देकर अर्जुन ने फोन बंद कर दिया। सोनाली ने फ्लैट में आकर देखा तो उसे हैरत के साथ साथ कुछ डर भी महसूस हुआ, क्योंकि बात ही ऐसी थी। अलमारी बड़ी खूबसूरती के साथ फ्लैट के दूसरे कमरे में सजी हुई थी। ये उसके लिए इंतहाई हैरत की बात थी। वो अलमारी के नक्शो निगार पर उंगलियां फेरकर उसकी खूबसूरती को महसूस कर रही थी। कुछ देर के लिए उसका डर खत्म हो गया। शाम को अर्जुन घर आया तो उसने भी इस अजीबो गरीब किस्से पर कोई तवज्जो ना दी, बल्कि कहने लगा, अलमारी घर आ गई सो आ गई। मगर हर गुजरते दिन के साथ साथ छोटे छोटे वाकयात होने लगे। कभी अलमारी जोरदार झटके के साथ खुद ही खुल जाती, कभी लाख जोर लगाने पर भी ना खुलती। कभी अलमारी के साथ जो स्टूल मिला था वो जोरदार झटके के साथ खुद ब खुद गिर जाता। कभी उसे ऐसा महसूस होता कि अलमारी में कोई है जो उसे बहुत गौर से देख रहा है। सोनाली ऐसी बातों का अर्जुन से जिक्र करती तो वो हंसी में टाल देता। रोजाना ही कुछ ना कुछ उसकी आंखों के सामने से ऐसा गुजरता कि वो सोचने पर मजबूर हो जाती। कभी कभी उसे बहुत खौफ महसूस होता। एक दिन बिल्डिंग से सब्जी वाला गुजरा। वो सब्जी वाला अक्सर बिल्डिंग में आता रहता था। बिल्डिंग में जो फ्लैट थे वो सब ऑफिस में काम करने वाले लोगों के थे, इसीलिए बिल्डिंग में आने वाले सब्जी वाले सबको फायदा उठाते थे कि बाहर ख्वार होने के लिए किसी के पास टाइम नहीं था।
سونالی بھی دروازے میں کھڑی ہو کر سبزی والے سے بھاؤ تاؤ کرنے لگی۔ سبزی والا کہنے لگا، دیدی یہ گاجر لے لو، بہت میٹھی ہے، بچے بہت شوق سے کھائیں گے۔ سونالی نے کہا، ہمارے گھر میں بچے نہیں ہیں۔ وہ کہنے لگا، دیدی کیوں مذاق کرتی ہو؟ میں نے ابھی ابھی آپ کے گھر میں بچے کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ سونالی کو غصہ آ گیا اور پھر سبزی والا چلا گیا۔ تو سونالی سوچوں میں گمسم سی کمرے میں آئی۔ اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ الماری کے شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر کسی نادیدہ ہستی سے الجھ رہا تھا۔ تو باہر آ۔ میں کیوں آؤں؟ تو باہر آ۔ سونالی یہ سب دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی، پھر اپنے آپ پر قابو پا کر بولی، کون ہو تم؟ بچہ اسے دیکھ کر بولا، دیکھیے آنٹی، یہ جو شیشے میں کھڑا ہے یہ مجھے منہ چڑھا رہا ہے۔ وہ بولی، کوئی نہیں ہے یہاں، تم یہاں کیسے آئے؟ جب آپ باہر تھی اتنے میں دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت سی عورت اندر داخل ہوئی۔ کرن، تم یہاں ہو؟ میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں۔ معاف کرنا، یہ میرا بیٹا کرن ہے، میرا نام کامنی ہے۔ ابھی ہم 2 دن پہلے ہی آپ کے سامنے والے فلیٹ میں شفٹ ہوئے ہیں۔ یہ بہت شرارتی ہے، بس شرارتیں کرتے آپ کے فلیٹ میں آ گیا۔ پھر کامنی کرن کو لے کر چلی گئی۔ سونالی کچھ سوچتے ہوئے شیشے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور شیشے کو غور سے دیکھنے لگی کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ شیشے میں ایک عورت ایک بچے کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ اچانک اس عورت نے مڑ کر سونالی کو دیکھا تو سونالی کانپ کر رہ گئی اور اپنی آنکھیں جلدی سے موند لی۔ پھر جب اس نے آنکھیں کھولیں تو سٹول زمین پر الٹا گرا پڑا تھا۔ شیشے کی طرف دیکھنے پر محسوس ہوا کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اب وہ اس کو اپنا وہم نہیں سمجھ سکتی تھی۔ وہ بہت ڈر چکی تھی، وہ اور مزید ڈرنا نہیں چاہتی تھی۔ سونالی نے شام میں ارجن کو سب کچھ بتایا تو وہ کہنے لگا کہ یہ سب کچھ تمہارا وہم ہے اور کچھ نہیں، بھلا آتمائیں یہاں کیا کریں گی؟ اگر یہ میرا وہم ہے تو سٹول کیسے خود بخود گر جاتا ہے، جیسے اسے کسی نے دھکا دیا ہو؟ یہ تو تم نے بھی دیکھا ہے۔ ہاں میں نے بھی دیکھا تو ہے، مگر اس سے تو کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ اچھا، تو وہ عورت اور بچہ جسے میں نے خود دیکھا ہے، کبھی الماری کا زور لگانے پر نہ کھلنا، کبھی زوردار آواز کے ساتھ خود کھل جانا، یہ سب کیا ہے؟ اچھا، میں کل کسی کو الماری ٹھیک کرنے والے کو لے کر آؤں گا، پھر تمہاری ساری شکایات دور ہو جائیں گی۔ اگلے روز کام سے فارغ ہو کر ارجن کسی ماہر کاریگر کو لے آیا۔ جانتی ہو، بہت مانا ہوا کاریگر ہے یہ۔ دیپک، اس الماری کے دروازے کو اچھی طرح چیک کرو، یہ بہت آواز دیتا ہے۔ دیپک نے الماری کھولی اور کسی قسم کی کوئی آواز نہ پا کر 3-4 مرتبہ الماری کھولی اور بند کی، جو کسی مشکل کے بنا ہی کھل گئی۔ دیکھیے سر، اس میں تو کسی قسم کا کوئی فالٹ نظر نہیں آ رہا۔ ارجن حیران ہو گیا۔ سر ذرا پانی تو پلائیے۔ ارجن پانی لینے کچن میں گیا تو اس دیپک کی چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی تھی، تو وہ دونوں پتی پتنی دوڑ کر کمرے میں آئے۔ دیپک کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا اور اسی حالت میں وہ باہر بھاگ گیا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ کچھ نہ کچھ ہے اس الماری میں۔ سونالی بری طرح رونے لگی۔ ارجن خود بھی پریشان ہو کر اسے تسلی دینے لگا، میں اس کا کچھ کرتا ہوں۔ اگلی صبح ارجن کے آفس جانے کے بعد سونالی کمرے میں ڈسٹنگ کرنے لگی کہ اسے اچانک کسی عورت کی آواز سنائی دی، تو وہ مڑ کر غور سے شیشے کو دیکھنے لگی۔ اسے وہی عورت نظر آئی۔ عورت نے سونالی کو دیکھا تو سونالی نے ہمت کر کے اس شیشے میں نظر آتی ہوئی عورت سے کہا، مجھے پتا ہے تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ مجھے بتاؤ، میں اور اذیت میں نہیں رہ سکتی۔ مجھے بتاؤ تمہیں کیا کہنا ہے، کیا بتانا چاہتی ہو تم؟ سونالی نے بولتے بولتے سسک پڑی۔ اچانک ہی شیشے کا منظر بدل گیا۔ اب وہاں پر ایک بہت خوبصورت گھر تھا، ہر چیز کرینے سے رکھی ہوئی تھی کہ اچانک ایک بچہ بھاگتا ہوا آیا۔ پرومس ماما، اب تنگ نہیں کروں گا، پکا پکا پرومس، میں اب تنگ نہیں کروں گا۔ بچے کے پیچھے ہی وہ خوبصورت عورت بچے کو پکڑنے آ رہی تھی۔ تمہیں پتا ہے تمہارے پتا جی کی طبیعت بہت خراب ہے، پھر تم مجھے کیوں تنگ کرتے رہتے ہو؟ نہیں ماما، نہیں ماما، تمہیں اس کی سزا مل کر رہے گی۔ عورت نے اس بچے کو الماری میں بند کر دیا۔ ابھی دروازہ بند کیا ہی تھا کہ ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا۔ بیگم صاحبہ جلدی چلیں، صاحب جی کی طبیعت پھر خراب ہو گئی ہے۔ وہ عورت بھاگتی ہوئی چلی گئی اور جلدی میں بھول گئی کہ اس نے اپنے بچے کو الماری میں بند کر دیا تھا۔ جب وہ واپس آئی تو اس نے جلدی سے الماری کھولی، مگر اس وقت تک بچہ مر چکا تھا۔ وہ عورت رونے لگی، پھر اس نے وہیں اسٹول پر چڑھ کر اپنے گلے میں پھندا لگایا اور اسٹول کو زور سے دھکا دے دیا اور خودکشی کر لی۔ شیشہ ایک دم سے تڑک گیا اور پھر سونالی نے رونا شروع کر دیا۔ روتے روتے وہیں بیٹھ گئی۔ ارجن آیا تو وہ مزید رونے لگی۔ ارجن نے اپنے بچے کو نہیں مارا، وہ بھول گئی تھی
اس کے پتی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور وہ جلدی میں بھول گئی۔ اس نے اپنے بچے کو الماری میں بند کر دیا۔ اس نے نہیں مارا اسے۔ پھر سونالی نے ساری بات ارجن کو بتائی۔ دوسرے دن دونوں میاں بیوی نے ایک تانترک کو بلایا، مگر وہ تھوڑی دیر میں ہی بھاگ گیا۔ یہ میرے بس کی بات نہیں، یہ میرے بس کی بات نہیں، اگنی شاستری کو بلاؤ، یہ کہتا ہوا وہ بھاگ گیا۔ ارجن نے دیر نہیں کی اور بھاگتا ہوا گیا اور اگنی شاستری کو بلا لایا۔ وہ بولا، ان آتماؤں کے مکت ہونے کا سمے ابھی نہیں آیا۔ بابا جی، یہ شیشہ کیسے ٹوٹ گیا؟ کیونکہ ان آتماؤں نے اپنا راز ظاہر کر دیا، اسی لیے یہ شیشہ ٹوٹ گیا۔ بابا جی، اگر ہم اس الماری کو جلا دیں تو؟ بابا جی مسکرائے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم سے پہلے یہ کسی نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ کی ہے، بہت لوگوں نے۔ جو کچھ کرنا ہے جلدی کرو ورنہ یہ آتمائیں سب کچھ نشٹ کر دیں گی۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ پھر ارجن اور سونالی نے بڑی مشکل سے الماری کو گھسیٹ کر اشنان کی کرنے والی ندی میں بہا دیا اور تھکے تھکے نڈال قدموں سے گھر کی طرف چل پڑے۔ ایک دکان کے پاس سے گزر ہوا تو ان دونوں کی آواز سنائی دی، سنو، وہ الماری کتنی خوبصورت ہے۔ کرشمہ نے راہل سے کہا، کیوں نہ ہم اسے خرید لیں؟ کرشمہ الماری کی طرف بڑھی جس کا مقناطیسی شیشہ اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔